اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، غزنی سے ایک درویش لاہور آیا۔ غزنی کے جوان سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، درویش نے پرزور لہجے میں کہا، وہ عمراء کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور میں اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہوں۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ پہنچ سکے۔ نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعمیر میں جوان سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتا تھا۔ لاہور کے عمراء کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کے سلسلے میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی ہے۔ پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پر کوئی مالدار شخص ہے یا پھر کچھ خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور نووارد درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور درویش اپنے کاموں میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے گرد و پیش کی خبر تک نہیں تھی۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا کام 3 حصے تک پہنچا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مغل شہزادہ دارا اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ساری محنت عقارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ ایک مزدور کی محنت کیسے رائے گاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔ علماء لاہور نے جواب دیا، اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ کیا نقص؟ درویش کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جھکاؤ کسی قدر جنوبی سمت کی طرف ہے۔ علماء لاہور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا کہ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جوان سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہیں آئی۔ عنقریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے درویش نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہوگا۔ اپنے انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے کہ فاضل اور تجربہ کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ اذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ ابھی سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلے پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا کہ آئیے حضرات نماز ادا کریں۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔ خود علماء لاہور نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے کچھ مختلف تھی۔
نماز ختم ہوئی تو درویش نے رکت آمیز لہجے میں دعا کی کہ اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا کہ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا۔ وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور خدا کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے۔ غزنی کے درویش نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر معترض نہیں تھا، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے استقامت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر غزنی کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا۔ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے بیک زباں کہا۔ اعتراض کرنے والے اپنے طرز عمل پر نادم تھے اور بار بار جوان سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض بزرگ درویش کے شکر گزار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرف یاب ہوئے ہیں۔ درویش نے شکایت کرنے کے بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا، یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، غزنی کے جس درویش سے یہ کرامت ظاہر ہوئی وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے شہرت دعام حاصل ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔